معزز حضرات گرامی، جتنے بھی نیک اعمال ہم اس دنیا کی زندگی میں کرتے ہیں یا وہ اعمال جو ہمارے ذمہ لازم قرار دیے گئے ہیں، ان میں انسان کی نیت کو بڑا عمل دخل ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسا اس کا انجام ہوگا۔ نماز پڑھ رہے ہیں، نیت اگر یہ ہے کہ میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں، خوش کر لوں، تو اس نماز پڑھنے کے اوپر اجر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ کوئی اور نیک عمل کر رہے ہیں لیکن نیت اور ارادہ یہ ہے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے یہ اچھا کام کرتے ہوئے، میری شہرت ہوگی، میرا نام ہوگا، تو اس نیک عمل کا کوئی اجر، رتی برابر بھی کوئی اجر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں دیا جاتا۔ غرض ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان میں نیت کو بڑا عمل دخل ہے۔ نیت ٹھیک ہوگی تو عمل بھی ٹھیک ہوگا، نیت اگر درست نہیں ہے تو عمل بھی درست نہیں ہوگا۔ قرآن کریم کی آیہ مبارکہ جو میں نے ابھی خطبے میں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، کہ اہل کتاب کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ کی عبادت میں کوئی آمیزش نہ کریں، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، حنفاء یکسو ہو کر۔ حنیف کا معنی علماء نے لکھا ہے، علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ حنیف کسے کہتے ہیں؟ حنیف کہتے ہیں جو تمام کی تمام برے عقائد، کفریہ عقائد، شرکیہ عقائد کو چھوڑ کر عقیدہ اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اسے حنیف کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی اسی بات کی تاکید کی جا رہی ہے، وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کا اتباع کیجئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کیسے تھے؟ حنیفا، یکسو تھے۔ انہوں نے تمام کے تمام باطل عقائد سے بیزاری کا اظہار کر کے عقیدہ اسلام کو اپنا لیا، اور عقیدہ اسلام کی بنیاد کیا ہے؟ توحید، جس کے اوپر ابھی ایک دو نشستیں پہلے میں تفصیلی گفتگو آپ حضرات کے سامنے کر آ چکا ہوں۔ تو ہمیں اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے، تاکید کی جا رہی ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو، اور جو مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ نے مجھے، آپ کو، ہم سب کو عطا فرمایا، جو شخص بھی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی ہے، اس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ کنتم خیر امت، تم سب سے بہترین امت۔ اب یہاں پہ درمیان میں ایک بات آ گئی ہے، ماشاءاللہ اہل علم حضرات ہیں، امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے۔ ایک لفظ ہے ملت، ایک لفظ ہے امت۔ ہمیں یہ بھی تاکید کی جا رہی ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کریں، اور ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ بہترین امت ہیں۔ تو یہ ملت اور امت دو علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں، اور ان کے دو علیحدہ علیحدہ معنی ہیں۔ میں مختصراً اس کو عرض کر دوں، انشاءاللہ بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ملت کسے کہتے ہیں؟ اصولوں کے اشتراک سے جو معاشرہ قائم ہوتا ہے اس کو ملت کہا جاتا ہے۔ اصول سے مراد دین کے بنیادی احکام، جیسے کہ توحید ہے، رسالت ہے، قیامت ہے، آخرت ہے، یہ اصول ہیں ہمارے، اور یہ اصول جو ہماری شریعت کے اندر موجود ہیں وہی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے اندر بھی موجود تھے۔ توحید کا اصول کیا ہے؟ کہ اللہ کو ایک مانو۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی حکم تھا کہ اللہ کو ایک مانو۔ رسالت کیا ہے؟ تمام کے تمام انبیاء کرام پر پیغام ایمان دے کر آؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہ تھا کہ تمام کے تمام انبیاء کرام پر ایمان دے کر آؤ۔ ہماری شریعت میں کیا ہے کہ قیامت آنی ہے، اللہ کے حضور حاضری دینی ہے، سوال و جواب کا سلسلہ ہونا ہے، اس کے بعد جنت ہوگی یا دوزخ ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں بھی اور گزشتہ تمام انبیاء کرام کی شریعت میں بھی یہ اصول مشترک تھا۔ تو اصولوں کے اشتراک سے جو قوم یا جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اس کو ملت کہا جاتا ہے۔ اور اصول اور فروع کسے کہتے ہیں؟ اب یہ ایک اصول ہے کہ نماز فرض ہے، اب یہ اصول پہلی شریعتوں میں بھی تھا، اس شریعت میں بھی ہے، لیکن پہلی شریعتوں میں نماز پڑھنے کا طریقہ مختلف تھا، اس شریعت میں نماز پڑھنے کا طریقہ
مختلف ہے، تو اس کو کیا کہا جائے گا؟ فروع کہا جائے گا۔ روزہ پہلی شریعتوں میں بھی فرض تھا، روزہ اس شریعت میں بھی فرض ہے۔ پہلی شریعتوں میں روزہ رکھنے کا اور طریقہ اور انداز تھا، اس شریعت میں روزہ رکھنے کا اور طریقہ اور انداز ہے۔ قربانی پہلی شریعتوں میں بھی کی جاتی تھی، قربانی اس شریعت میں بھی کی جاتی ہے۔ پہلی شریعتوں میں قربانی کا تصور اور تھا، آج اس شریعت کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر قربانی کا تصور اور ہے۔ تو اصول اور فروع کے اشتراک سے جو قوم یا جو معاشرہ تشکیل پاتا ہے اسے امت کہا جاتا ہے۔ تو اب اگر میں یہ الفاظ استعمال کروں کہ ہم ملت ہیں ابراہیم علیہ السلام کی اور امت ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو یہ بے جانا ہو۔ میرا خیال ہے بات سمجھ میں آ گئی ہو۔ تو اور یہ کر رہا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکید کی جا رہی ہے کہ واتبع ملت ابراہیم حنیفہ، آپ ملت ابراہیمی کی پیروی کیجئے، حنیفاً جو کہ یکسو تھے، جو کہ تمام کے تمام باطل عقائد کو چھوڑ کر عقیدہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے تھے۔ اس کو حنیف کہا جاتا ہے، اس کو یکسو کہا جاتا ہے کہ توجہ پوری کنسنٹریشن ایک جانب ہے، اور وہ ایک جانب کیا ہے؟ وہ عقیدہ اسلام۔ اور ان تمام کی تمام چیزوں کی بنیاد جیسا کہ میں نے آغاز میں عرض کر دیا وہ نیت ہے، نیت ارادہ۔ جو اس وقت میں سوچ رہا ہوں، جو میں ارادہ کر رہا ہوں، یہ میری نیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب میں اللہ جل شانہ نے نیت کو اصل قرار دیا ہے۔ نیت اصول ہے، باقی وہ عمل اس کی فرع ہے۔ نیت درست ہوگی تو عمل بھی درست ہو جائے گا، نیت درست نہیں ہوگی تو عمل بیکار ہو جائے گا۔ کیونکہ قربانی کے ایام ہیں، آج آخری دن ہے قربانی کا، اس حوالے سے میں چند گزارشات اس موضوع کی مناسبت سے آج کے نشست میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں۔ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ تعالیٰ کو ہرگز تمہارے قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، تمہارے قربانی کے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا، ولیکن ینالہ التقوی منکم، لیکن اللہ تعالیٰ تک جو چیز پہنچتی ہے وہ تمہارا تقوی ہے، تمہارا خلوص ہے، تمہارا حسن نیت ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ زمانہ جاہلیت میں بھی قربانی کی جاتی تھی، قربانی کا تصور موجود تھا۔ اب وہ جب قربانی کیا کرتے تھے تو ان کا انداز قربانی ذرا مختلف تھا۔ وہ قربانی کرنے کے بعد جو قربان کیا ہوا جانور ہوتا تھا اس کا خون اور اس کے گوشت کے چند ٹکڑے خانہ کعبہ میں بکھیر دیا کرتے تھے کہ جی یہاں سے یہ اللہ کو پہنچ جائے گا۔ یہ زمانہ جاہلیت کا ایک تصور بتا رہا ہوں۔ تو جو بعض حضرات جنہوں نے ایمان قبول کیا، حضرات صحابہ کرام، کیونکہ ابھی نئے نئے تھے، ابھی مکمل طور پہ جو زمانہ جاہلیت کے رسم و رواج ہیں وہ ابھی نکلے نہیں تھے، یہاں پر ایک میں بات کو روک کر ایک جملہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنے جا رہا ہوں، اس کو ذرا توجہ سے سماعت فرما دیجیے گا۔ یاد رکھیے گا کہ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے نبی علیہ السلام پر یہ دین اسلام تقریباً 23 سال کے عرصے میں مکمل فرمایا۔ قرآن کریم جو نازل ہوتا رہا وہ تقریباً 23 سال کے عرصے میں جا کر نازل ہوا۔ بعض احوال حالات ایسے ہوتے تھے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ڈالے جاتے تھے، پھر اس کے مطابق شریعت کا کوئی حکم نازل ہو جایا کرتا تھا، اور بعض حالات ایسے ہوتے تھے جو آقا علیہ السلام کی شان کے مناسب نہیں ہوا کرتے تھے، تو وہ احوال صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ڈالے جاتے تھے۔ جب صحابہ پر وہ حالات آتے تھے تو اللہ کی طرف سے اللہ کا حکم بھی نازل ہو جایا کرتا تھا کہ اس موقع پہ کام ایسے نہیں کرنا، ایسے کرنا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اب یہ جو قربانی کا تصور جو زمانہ جاہلیت کا میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگ قربانی کر کے خانہ کعبہ کے اندر گوشت قربانی کے جانور کا اور خون جو ہے وہ بکھیر دیا کرتے تھے کہ یہاں سے اللہ کو پہنچ جائے گا۔ تو جو بالکل آغاز میں جو لوگ مسلمان ہوئے انہوں نے بھی کوشش یہ کی کہ چلو ہم بھی اس رسم کو اپنا لیں، اللہ کو گوشت اور خون جو ہے وہ یہاں سے پہنچ جائے گا۔ اس موقع پہ اللہ جل شانہ نے یہ آیات نازل فرمائی کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، کہ اللہ کو تمہاری قربانی کے جانوروں کا گوشت نہیں پہنچتا، اللہ کو قربانی کے جانوروں کا خون نہیں پہنچتا،
ہاں اللہ تک اگر کوئی چیز پہنچتی ہے تو وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، کہ تم میں سے جو شخص اللہ کے راستے میں کوئی عمل کر رہا ہے، قربانی کر رہا ہے، اس کی نیت کیا ہے، اس کے اندر خلوص کتنا ہے، تقویٰ کتنا ہے، نیک نیت ہی کتنی ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ عمل کیا ہے یا اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، یہ اصل چیز اللہ کو پہنچتی ہے۔ اور حدیث مبارکہ کے اندر یہی بات ارشاد فرمائی گئی کہ ان اللہ لا ينظر الى قلوبكم ان اللہ لا ينظر الى صوركم واموالكم، اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتے، اللہ یہ نہیں دیکھتے کون کتنا خوبصورت ہے، اللہ یہ نہیں دیکھتے کہ کس کے پاس کتنا پیسہ ہے، وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتے ہیں، تمہارے اعمال کو دیکھتے ہیں کہ کون کیا لے کر آ رہا ہے، کیا چھوڑ کر آ رہا ہے، یہ نہیں کون کیا لے کر آ رہا ہے۔ جو مرنے کے بعد جو چیز ساتھ جاتی ہے وہ انسان کا ایمان اور اس کے اعمال ہیں، جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ اس کا دنیاوی مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ چھوڑی ہوئی چیز کو نہیں دیکھتے، اللہ یہ دیکھتے ہیں کہ کون دے کر کے آ رہا ہے میرے پاس، اس کی بنیاد پر پھر اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اگر نیک نیت ہی ہے، اللہ کی رضا ہے، تو اس کے اوپر اجر لا محالہ ملے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ بدنیتی ہے، لوگوں کو دکھاوے کے لیے ہے، نمود و نمائش ہے، تو اس پر پھر رتی برابر بھی اجر نہیں۔ من صلى يرائي فقد اشرك ومن قام يرائي فقد اشرك ومن تصدق يرائي فقد اشرك، حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ جس نے نماز پڑھی اس نیت کے ساتھ کہ لوگ مجھے دیکھیں، واہ بھائی واہ کتنا نمازی ہے، کتنا پرہیزگار ہے، کتنے اچھے طریقے سے بڑے خشوع و خضوع کے ساتھ لوگوں کو دکھانے کے لیے آہستہ آہستہ نماز پڑھ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط اشرک، یہ بھی ایک شرک ہے۔ من صام یرائی فقط اشرک، جس نے روزہ رکھا، اب روزہ رکھ تو لیا، اب روزہ ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں انسان جب تک خود اس عبادت کا اظہار نہ کرے گا کسی کو پتہ نہیں لگے گا کہ میں نے روزہ رکھا ہوا ہے کہ نہیں رکھا ہوا۔ اب میں روزہ رکھ لوں، پھر یہ صاحب مجھے ملے السلام علیکم کیا حال ہے، آج میں نے روزہ رکھا ہوا، ان کو ملو آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس کو ملو آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ تو فرمایا کہ من صام یرائی فقد اشرک، جس نے اس طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے روزہ رکھا فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے لوگوں کو دکھلانے کے لیے صدقہ و خیرات کیا کہ دیکھو بھائی میں کتنا تقی ہوں، میں کتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کر رہا ہوں، کتنا میں لوگوں کو کی ضروریات کو میں پورا کر رہا ہوں، کتنے غریبوں کی میں مدد کر رہا ہوں، کتنے مساکین کی میں مدد کر رہا ہوں، کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، میں ان کی ضروریات کو پورا کر رہا ہوں۔ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ فتویٰ ارشاد فرما رہے ہیں ومن تصدق یرائی فقد اشرک، جس نے اسی طرح لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی صدقہ و خیرات کیا تو فقد اشرک، اس نے شرک کیا۔ تو تمام کے تمام اعمال ان کی قبولیت کا دار و مدار آپ کی نیت کے اوپر ہے۔ نیت کیا ہے، ارادہ کیا ہے۔ چنانچہ بخاری شریف، صحیح مسلم اور جتنی بھی احادیث کی معتبر کتب ہیں، تمام کے تمام محدثین نے ایک ہی حدیث مبارکہ سے اپنی اپنی کتابوں کا آغاز کیا، اور وہ حدیث مبارکہ کیا ہے؟ عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال۔ یہ ایک ایسی حدیث ہے جس کو محدثین فرماتے ہیں کہ یہ دین کے بنیادی اصول میں سے یہ ایک حدیث مبارکہ ہے جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ پہلے اس کا ترجمہ سماعت فرما لیجیے، پھر اس کے مختصر مضامین بھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ وانما لكل امرئ ما نوى، اور انسان کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے نیت کی، یعنی اجر اس کی نیت کے مطابق ملے گا۔ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، پھر اس کی ایک مثال نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم بیان فرما رہے ہیں، مثال بیان فرما کر سمجھا رہے ہیں مجھے، آپ کو، ہم سب کو، کہ اس کی ایک مثال ہے کہ ایک شخص ہجرت کرتا ہے۔ ہجرت کہتے ہیں کہ انتقال مکان الى مکان، ایک علاقے کو چھوڑ کر دوسرے علاقے میں چلے جانا، یہ ہجرت ہے۔ لیکن شریعت کی اصطلاح میں ہجرت کیا ہے؟ انتقال مکان الى مکان لرضا اللہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اپنا ایک وطن، اپنا علاقہ چھوڑ کر کسی دوسرے علاقے میں چلے جانا، یہ ہجرت ہے۔ انتقال من دار الکفر الى دار الاسلام، یہ ہجرت ہے
کہ دارالکفر کو چھوڑ کر دارالاسلام میں چلے جانا، یہ ہجرت ہے۔ انتقال من دار الفساد الى دار الامن، فساد اور فتنے کے علاقے کو چھوڑ کر ایسی جگہ چلے جانا جہاں امن اور آشتی کے ساتھ، امن اور سلامتی کے ساتھ، سکون اور اطمینان کے ساتھ اللہ کے احکام پورے کیے جا سکتے ہوں، ایسے علاقے میں چلے جانا، اس کو ہجرت کہا جاتا ہے۔ یہ شریعت کی اصطلاح ہے ہجرت۔ تو فرمایا مثال دے کر سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر ایک شخص ہجرت کر رہا ہے، اپنا گھر بار چھوڑ رہا ہے، لیکن وہ گھر بار صرف اور صرف اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ اب اس علاقے میں، اس وطن میں، اس شہر میں، اس ملک میں میرے لیے اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کرنا ممکن نہیں رہا، مجھے نماز سے روکا جاتا ہے، مجھے زکوٰۃ سے روکا جاتا ہے، مجھے دیگر اعمال سے روکا جاتا ہے، میں اس لیے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے اس وطن کو، اس علاقے کو چھوڑ کر کسی دوسرے ایسے علاقے میں جا رہا ہوں جہاں پر میرے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ فرمایا کہ جس شخص نے اس ارادے اور اس نیت کے ساتھ ہجرت کی، اس نے اسی ارادے اور اسی نیت کے ساتھ ہجرت کی، اس کو اس کا پورا پورا ثواب ملے گا۔ لیکن فمن كانت ہجرتہ الی دنیا یصیبها او امرأۃ یتزوجها فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، لیکن ایک شخص اور ہے، وہ بھی اپنا گھر بار چھوڑ رہا ہے، وہ بھی اپنا وطن چھوڑ رہا ہے، وہ بھی اپنا علاقہ چھوڑ رہا ہے، لیکن وہ اپنا وطن اور اپنا علاقہ اللہ کی رضا کے لیے نہیں چھوڑ رہا، وہ اس لیے چھوڑ رہا ہے کہ میں دوسرے علاقے میں جاؤں گا، دوسرے وطن میں جاؤں گا، وہاں جا کے میں خوب پیسہ کماؤں گا، خوب مال و دولت کماؤں گا، اپنا بینک بیلنس بناؤں گا، گاڑیاں بناؤں گا، بنگلے بناؤں گا، یا اس نیت کے ساتھ جا رہا ہے کہ میں دوسرے علاقے میں جا کر فلاں عورت کے ساتھ جا کر نکاح کروں گا، شادی کروں گا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ، گھر وہ بھی چھوڑ رہا ہے، گھر یہ بھی چھوڑ رہا ہے، لیکن اس کے گھر چھوڑنے میں اجر اور ثواب ہے، اور اس شخص کے گھر چھوڑنے میں رتی برابر کا بھی اجر اور ثواب نہیں۔ اس کے پس منظر میں محدثین نے ایک واقعہ بیان کیا ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک خاتون تھی، ان کا نام تھا ام قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بعد میں صحابیہ بن گئی، ایمان قبول کر لیا۔ مکہ سے ایک شخص نے ان کو خط لکھا کہ میں آپ کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس خاتون نے یہ شرط لگائی کہ بھائی نکاح میں اس شرط پر کروں گی کہ میں رخصت ہو کر مدینہ سے مکہ نہیں جاؤں گی، بلکہ تم مکہ کو چھوڑ کر میرے پاس آؤ، پھر میں تمہارے ساتھ نکاح کر لوں گی، ویسے میں نکاح نہیں کروں گی۔ اب وہ صاحب نے مکہ کو چھوڑا اور مدینے کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت یہ بھی ہے، گھر بار چھوڑ کر دوسرے وطن میں جا رہے ہیں، ہجرت یہ بھی ہے، لیکن ان کی ہجرت اللہ کی رضا کی خاطر نہیں تھی، ان کی ہجرت کا مقصد ایک عورت سے نکاح کرنا تھا۔ مدینہ پہنچے، اس عورت کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس راوی کا نام محدثین بھول گئے، کسی کتاب کے اندر اس راوی کا ان صاحب کا نام موجود نہیں ہے، حالانکہ یہ صحابی ہیں، ان کا نام موجود نہیں ہے، لیکن یہ مشہور ہو گئے تھے مہاجر ام قیس کے نام سے، یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے ام قیس کی خاطر ہجرت کی ہے۔ اب کوئی یہ سوال نہ کرے کہ کسی صحابی سے کوئی ایسا عمل کیسے سرزد ہو سکتا ہے، اس کا جواب ابھی میں نے 2-4 منٹ پہلے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیا کہ دین کی تکمیل کے لیے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر ایسے حالات ڈالے گئے، یہ حالت پیدا ہوئی، یہ حال آیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا حکم بھی بیان فرما دیا۔ دوبارہ خلاصہ کلام کہ جو بھی عمل، نیک عمل جو بھی کیا جائے، اچھا یہاں پر میں ایک شبہ اس کا ازالہ کرتا چلا جاؤں۔ ہمارے ذہنوں کے اندر بسا اوقات یہ خیال آ جاتا ہے کہ انما الاعمال بالنیات، کہ جی تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ یاد رکھیے گا کہ اس حدیث مبارکہ کے اندر صرف وہ اعمال مراد ہیں جن کا کرنا ہمارے لیے جائز ہے۔ ناجائز امور کے اندر جتنی مرضی اچھی نیت کر لی جائے وہ ناجائز ہی رہتا ہے۔ میں اس کی ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ ایک آدمی چوری کرتا ہے، چوری تو کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت کیا ہے، اس کا ارادہ کیا ہے کہ چوری کر کے جو مال میرے پاس آئے گا وہ میں سارا کا سارا مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں گا۔ اب اس کی نیت تو بہت اچھی ہے کہ مال اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے، لیکن مال کو حاصل کرنے کا طریقہ وہ ناجائز ہے، وہ چوری ہے۔ اب اس اچھی نیت کی وجہ سے وہ چوری جائز نہیں ہو جائے گی، چوری چوری ہی رہے گی۔ تو یہ انما الاعمال بالنیات کا مفہوم اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے، بڑی کنفیوژن اس حوالے سے پیدا ہوتی ہے کہ اس حدیث مبارکہ میں جو اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، صرف ان اعمال کا تذکرہ ہے جو ہمارے لیے جن کا کرنا جائز اور مباح ہے۔ ناجائز امور کے اندر نیت کا کوئی عمل دخل نہیں، وہ پھر بھی ناجائز ہی رہے گا۔
جتنی مرضی اچھی نیت کر لی جائے، چوری چوری ہی ہے، زنا زنا ہی ہے، ڈاکہ ڈاکہ ہی رہے گا، غیبت غیبت ہی رہے گی، چغل خوری رہے گی، بد دیانتی رہے گی، خیانت خیانت رہے گی، سب کچھ اپنی جگہ پر رہے گا۔ تو برے اعمال میں اچھی نیت کرنے کی وجہ سے وہ برے اعمال بدل نہیں جاتے اچھائی کے اندر، وہ برے اعمال برے ہی رہتے ہیں۔ تو بہرحال خلاصہ کلام کیا ہے کہ تمام کے تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، نیت جیسی ہوگی ویسا اس کی طرف سے اللہ کی طرف سے اجر دیا جائے گا۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علامات قیامت میں سے ایک علامت کو بیان فرمایا، اور بیان فرماتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آخر وقت میں قیامت کے قریب ایک لشکر ہوگا جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے آئے گا۔ یہ وقت ابھی آیا نہیں، آئے گا، یہ علامات قیامت میں سے کہ ایک لشکر اٹھے گا جو خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی غرض سے جائے گا، لیکن جب وہ ایک کھلے میدان میں، سعودی عرب مکہ کے قریب ایک کھلا میدان ہے، وہاں پر پہنچیں گے تو نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لشکر آیا اس کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، اور جن لوگوں کو اپنے پیچھے وہ چھوڑ کر آئے ہیں اپنے علاقے کے اندر، ان کو بھی زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، یہ اللہ کا عذاب ہوگا ان کے اوپر۔ تو امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جو لوگ لشکر لے کر آ رہے ہیں خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کے لیے، ان کا تو زمین میں دھسا دینا سمجھ میں آتا ہے، لیکن جو لوگ اس لشکر کے ساتھ نہیں آئے، وہ اپنے علاقے کے اندر ہیں، کوئی کاروبار کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی معاملہ کر رہا ہے، ان کو کیوں زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان سب کو زمین کے اندر دھسا دیا جائے گا، ثم یبعثون الی یوم القیامۃ علی نیاتہم، پھر قیامت والے دن یہ لوگ اپنی اپنی نیتوں پر اٹھیں گے۔ کیا مطلب اس کا؟ کہ جس کی نیت واقعتاً خانہ کعبہ کو ڈھا دینے کی تھی، اس کا شمار مجرمین میں سے کیا جائے گا، اور جن لوگوں کا یہ ارادہ اور نیت نہیں تھی ان کو مجرمین کی فہرست میں سے نکال دیا جائے گا۔ اب یہاں پر ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیجیے کہ جب کسی قوم پر، کسی معاشرے پر اللہ کا عذاب آتا ہے یا اللہ کی پکڑ آتی ہے، تو پھر نیک اور بد کی تمیز نہیں کی جاتی۔ پھر جس طرح برے لوگ اس عذاب کا نشانہ اور شکار بنتے ہیں، نیک لوگ بھی اس عذاب کا نشانہ اور شکار بنتے ہیں۔ اور خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اذا انزل اللہ عذابا، کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے اوپر عذاب بھیجتے ہیں تو اصاب العذاب کلہ، تو وہ اللہ کا عذاب سب کو لے بہا کر چلا جاتا ہے، سب کے اوپر وہ عذاب آتا ہے۔ ثم بعثوا علی نیاتہم، ہاں پھر قیامت والے دن جو نیک لوگ ہوں گے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا، اور جو بد ہوں گے ان کو علیحدہ کر دیا جائے گا۔ تو یہ نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ قربانی ہم کر چکے ہیں، کچھ حضرات کر رہے ہیں، ابھی بھی وقت ہے تھوڑا سا، اپنی اپنی نیتوں کو ٹٹولنے کی صرف ضرورت ہے کہ یا اللہ یہ جو میں نے قربانی کی ہے یہ میں صرف اور صرف آپ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں۔ بس تھوڑا سا ٹٹولنے کی، تھوڑا سا ہلانے جلانے کی، جنبش لینے کی ضرورت ہے۔ پہلے یہ بیٹھ کر اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ میں نے جو اللہ کے راستے میں قربانی کی ہے، کہیں میں نے لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر دی یہ قربانی، کہیں میں سب کو بتاتا تو نہیں پھر رہا تھا کہ میں 55,000 کا جانور لے کے آیا، میں 70,000 کا جانور لے کے آیا، میں 2.5 لاکھ روپے کا جانور لے کے آیا، میں نے نمائش لگوائی، لوگوں نے آ کر دیکھا میرے جانوروں کو۔ اگر تو اس طرح کا کوئی معاملہ ہے تو پھر ہمیں توبہ کی ضرورت ہے، اللہ سے توبہ کرنی پڑے گی کہ اللہ یہ اب ہم سے غلطی ہو گئی، آئندہ یہ غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ کی ذات سے مجھے پوری امید ہے کہ اگر ہم اب بھی توبہ کر لیں گے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ اب بھی ہماری قربانیوں کو قبول فرما لے گے۔ لیکن اگر آپ بھی ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا اور اللہ سے معافی نہیں مانگی اپنے اس گناہ کے اوپر، جو ہم اتنا بڑا گناہ، اتنا بڑا جرم عظیم کر کے آئے، تو پھر معاملات، پورے سال کے معاملات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اور یاد رکھیے گا کہ اس امت کے اوپر اللہ تعالیٰ کا اتنا کرم ہے، اتنی نوازشیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات، اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ یہ کام نیکیوں کے کام ہیں اور یہ کام گناہوں کے کام ہیں۔ ثم بین ذالک، پھر ان کے درمیان اللہ تعالیٰ نے وضاحت بیان فرما دی ہے، اور وضاحت کیا بیان فرما دی ہے کہ فمن ہم بحسنۃ فلم یعملها كتب اللہ تبارک وتعالی حسنۃ کاملہ، کہ اگر ایک شخص کسی نیک کام کا ارادہ کر رہا ہے،
ابھی کیا نہیں ہے، نیک کام کا ارادہ کر رہا ہے، فلم یعملھا، پھر کسی وجہ سے اس نیک کام کو انجام نہیں دے سکا، تو کتب اللہ تبارک و تعالی حسنۃ کاملۃ، اس نیک ارادے اور نیک نیت کی وجہ سے اللہ جل شانہ کامل ایک نیکی اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ وَهَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا، اب اس نے نیکی کا ارادہ کیا پھر اس نیکی پر عمل بھی کر لیا، تو کتب اللہ تبارک و تعالی 10 حسنات کاملۃ الی 700 ضعف من اضعاف کثیرۃ او کما قال، ایک آدمی نے نیک عمل کا ارادہ کیا پھر اس نیک عمل کو کر بھی لیا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس ایک عمل پر کتب اللہ تبارک و تعالی 10 حسنات الی 700، 10 نیکیوں سے لے کر 700 نیکیوں تک اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں ایک عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور پھر یہیں پر بات بس نہیں ہو جاتی، ضعف الی اضعاف کثیرہ، اللہ چاہے تو اس کو 700 کو 7,000 میں بدل دے، 7 لاکھ میں بدل دے، 7 کروڑ میں بدل دے، 7 ارب 7 کھرب میں بدل دے، یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی۔ وَإِنْ هَمَّ خَطِيئَةً فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً، ایک آدمی نے خدا نہ خواستہ کسی گناہ کا ارادہ کیا، فَلَمْ يَعْمَلْهَا، لیکن اس گناہ کو کیا نہیں، تو اس گناہ کے نہ کرنے کی وجہ سے وہ اس کا گناہ کا ارادہ وہ بھی اللہ تعالیٰ نیکی سے بدل دیتے ہیں، کتب اللہ له حسنۃ کاملہ، اللہ اس کے نامہ اعمال میں ایک کامل نیکی لکھ دیتے ہیں۔ وَإِنْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا کتب اللہ له سیئۃ واحدہ، اور اگر کسی شخص نے برائی کا ارادہ کیا پھر اس برائی کو کر بھی لیا، تو کتب اللہ له سیئۃ واحدہ، تو اللہ تعالیٰ کی یہ شان کریمی ہے کہ ادھر نیکی کا ایک عمل کرو 10 ملیں گے، یہاں پر خدا نہ خواستہ کوئی گناہ ہو گیا تو گناہ 10 نہیں لکھے جائیں گے، گناہ ایک ہی لکھا جائے گا، اور وہ بھی کچی پینسل سے لکھا جائے گا۔ جب خیال آ گیا کہ میں نے غلطی کر لی، توبہ کر لی، وہ گناہ مٹا دیا جائے گا۔ نیکیاں اللہ تعالیٰ ایسی روشنائی سے لکھیں گے جو مٹائی نہیں جائیں گی، الا یہ کہ خدا نہ خواستہ آدمی کوئی کفر کا ارتکاب نہ کر لے، ارتداد کا ارتکاب نہ کر لے، ورنہ نیکیاں مٹنے والی نہیں ہیں۔ ان اللہ لا یضيع اجر المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ نیک کام کرنے والوں کی نیکیوں کو ضائع نہیں فرماتے ہیں۔ تو گفتگو کا آغاز میں نے کیا تھا نیت پر، جیسی نیت ہوگی اللہ تعالیٰ ویسا معاملہ فرمائیں گے۔ 2 احادیث ہیں، مختصراً سنا کے اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں معن بن یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے والد صاحب نے اللہ کے راستے میں کچھ صدقہ و خیرات کیا، کچھ درہم دینار وغیرہ ایک تھیلی میں بند کیے، مسجد میں تشریف لے گئے اور مسجد میں جا کر ایک آدمی کو امین بنا دیا کہ یار کوئی اگر مستحق اور غریب آدمی آئے تو اس کو یہ دے دینا تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر دے۔ یہ یزید ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ والا یزید نہیں، مشہور یزید نہیں، یہ صحابی ہیں یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ تو دے کر چلے گئے، تھوڑی دیر بعد ان کے بیٹے جو یہ روایت بیان کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اسی مسجد میں تشریف لے گئے۔ تو وہ ایک آدمی جس کو امین بنایا تھا، کفیل بنایا تھا، اس نے دیکھا یار بڑا مسکین غریب سا آدمی ہے، چلو یہ دینار اس کو دے دیتے ہیں۔ تو وہ باپ کا صدقہ بیٹے کے ہاتھ آ گیا۔ اب وہ بیٹا بڑا خوش وہ تھیلی لیے گھر آ رہا ہے کہ جی آج چلو مجھے 4 پیسے مل کے میری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ اب باپ نے جب وہ تھیلی دیکھی، نے کہا یہ تو میں مسجد میں دیکھ کے آیا تھا صدقے کے لیے، تو تیرے لیے تو یہ استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اولاد کو تو صدقہ لگتا نہیں ہے۔ ان کے اپنے ذہن نے ایک اجتہادی فیصلہ کیا، میں اس کا مسئلہ بھی انشاءاللہ بھی عرض کر دیتا ہوں مختصر۔ تو وہ باپ بیٹے میں تھوڑی سی تلخ کلامی ہو گئی، انہوں نے کہا سارا معاملہ چھوڑو، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس چلتے ہیں، جا کر ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حاضری ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یزید، جو آپ نے صدقہ کیا آپ کو آپ کی نیت کا ثواب مل گیا، اور مان آپ بھی مستحق تھے، آپ یہ صدقے کا مال لے آئے، آپ کو یہ ہدیہ ہے، یہ آپ کے لیے ہے، آپ اس کو اپنی ضروریات کے اندر استعمال کریں۔ تو نیت کے اوپر اجر مل گیا۔ انہوں نے صدقے کی نیت کی تھی، وہ صدقہ گھوم پھر کر اپنے ہی گھر میں آ گیا، لیکن قربان جائے اللہ جل شانہ کی شان رحیمی پر کہ صرف نیت اور ارادہ یہ تھا کہ میں نے غریبوں کو یہ مال دینا ہے، تو وہ اللہ پاک نے ان کی نیت کے اوپر ہی اس کا اجر اور ثواب عطا فرما دیا۔ لیکن یہاں پر ایک مسئلہ سماعت فرما دیجیے، زکوٰۃ اور صدقات واجبہ، جو چیزیں ہمارے ذمہ لازم ہیں مال کو خرچ کرنا، وہ اپنی اولاد کو دینے سے ادا نہیں ہوتے۔ اگر کوئی شخص یہ سمجھے
کہ بھئی میں زکوٰۃ میرے اوپر سال بعد فرض ہے تو میں اپنے بیٹے کو زکوٰۃ دے دوں، چلو گھر کا مال گھر میں ہی رہ جائے گا، تو یہ جائز نہیں ہے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ ہاں جو نفلی صدقات اور خیرات ہیں وہ اپنی مستحق اور ضرورت مند اولاد کو دیا جا سکتا ہے، بلکہ علماء محدثین مفسرین اور فقہاء یہ فرماتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کے اوپر جو مال کو خرچ کرو گی اس کے اندر دوہرا اجر اور دوہرا ثواب ملے گا۔ ایک روایت اور آپ حضرات کی برکت سے مجھے یاد آ گئی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ ایک شخص اپنی بیوی کے منہ میں اپنے ہاتھوں سے نوالا بنا کر ڈالتا ہے، اس کے اوپر بھی اس کو اجر اور ثواب ملے گا۔ یہاں تک کہ اگر شوہر پیار اور محبت کے ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ بوس و کنار کرتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں۔ صحابہ بڑے حیران ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کام جو عقل سے بعید ہے، ہم اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کیا اس کے اوپر بھی اجر اور ثواب ملے گا؟ قربان جائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ اگر اپنی یہی خواہش کسی ناجائز جگہ پر جا کر پورا کرتا تو اسے گناہ ہوتا کہ نہ ہوتا؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بالکل ہوتا۔ فرمایا کہ جب بری جگہ پر ناجائز جگہ پر اپنی خواہش کو پورا کرنے سے گناہ ہے تو جائز جگہ پر اپنی خواہش کو پورا کرنے سے ثواب اور اجر بھی اللہ جل شانہ عطا فرماتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو قدم قدم پر ہمارے لیے نیکیوں کے دروازے کھول کر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ ہماری اپنی کمائی ہے، ہماری اپنی بدقسمتی ہے کہ تھوڑا سا بس ڈی ٹریک ہوئے ہیں، واپس ٹریک پر آنے کی ضرورت ہے، اور کوئی مشکل نہیں ہے ٹریک پر آنا۔ میں ہمیشہ یہ عرض کیا کرتا ہوں کہ دنیا کی لذتیں تو ہم خوب حاصل کر لیتے ہیں، دنیا کی خواہشات سے ہم خوب مزے اٹھا لیتے ہیں، ذرا ایک لمحے کے لیے تنہائی میں بیٹھ کر تھوڑا سا سوچ اور فکر کریں، تھوڑا سا غور اور فکر کریں، اور اپنے آپ کو واپس ٹریک پر لانے کی کوشش کریں۔ اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائیں گے۔ جو آدمی اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ پھر اسے شتر بے مہار کی طرح چھوڑ دیتے ہیں، اس کی رسی ڈھیلی کرتے چلے جاتے ہیں۔ بس ایک جملہ عرض کر کے اپنی بات مکمل کر رہا ہوں۔ ہدایت، طلب، مغفرت، بخشش، یہ ساری کی ساری چیزیں اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر مانگتا ہے۔ جب تک نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ نہیں عطا فرماتے۔ ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے رہے، بس ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو ہدایت ملنی، ہم تو جنت کے ٹھیکیدار ہیں ہی ہیں، ہمارے سوا کسی اور نے جنت میں جانا ہی نہیں، تو یہ ہماری بہت بڑی غلط فہمی اور بہت بڑی بھول ہے۔ ہاں، اس بات پر اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی توفیق عطا فرما دی۔ اب پھر اس کے بعد اب جو ہماری ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو پوری کرنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی جنت میں جانے سے روک سکتا ہی نہیں، بلکہ میرا یہ گمان اور میرا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جل شانہ پیار اور محبت کے ساتھ خود پورے پروٹوکول کے ساتھ جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ صرف ٹریک پر آنے کی ضرورت ہے۔ جس دن ہم ٹریک پر آ گئے اس دن انشاءاللہ ہمارے سارے کے سارے معاملات درست ہو جائیں گے۔ تو بہرحال میں اپنی بات کو مکمل کر رہا ہوں۔ اپنی جو اصل میرا آج کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ نیت درست ہونی چاہیے، اعمال کے اندر نیت درست ہونی چاہیے۔ ابھی بھی تھوڑا سا وقت باقی ہے قربانی کے اوقات میں سے، عصر کے وقت تک ہم قربانی آج کے دن کر سکتے ہیں۔ جب عصر کا وقت شروع ہو جائے گا تو اب اس کے بعد قربانی کا وقت آج ختم ہو جائے گا۔ جو احباب قربانی کر چکے ہیں وہ اپنی نیتوں کو ٹٹولیں، اللہ کے حضور دعا کریں کہ اللہ ہماری نیتوں کو درست فرما دے۔ جن حضرات نے ابھی بھی قربانی کرنی ہے وہ اس بات کی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو میں عمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں اللہ جل شانہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے۔ اقول قولی ھذا نستغفر اللہ من کل ذنب ونتوب الیہ۔